میاں بیوی کا رشتہ. اب جو بیچارے ہمارے بھائی کنوارے ہیں وہ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ ان قریب ان کی بھی شادی ہوگی اور یہ تمام چیزیں ان کو بھی فیس کرنی ہوں گی. اور ہمارے جو بھی نوجوان بھائی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نیک ہم سفر عطا فرمائے. تو شادی جو ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے میرے بھائی. یہ ایک سماج کی ضرورت ہے اور ایک انسان کی ضرورت ہے. ایک مرد اور ایک عورت انکمپلیٹ ہیں جب تک ان کو شریک حیات نہ ملے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت بیان کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ حقیقت میں ہے کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. سکون حاصل کرو. اللہ نے بیویوں کو بنایا ہے شوہروں کے لیے. یہ جو ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، وہ جملہ غلط نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کی بیوی کسی نہ کسی کو بنایا ہے. اب یہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دیندار اور نیک رشتے کو تلاش کریں، اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اچھا رشتہ تلاش کریں گے اللہ اس میں برکت رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے. کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. خاندان الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، الگ الگ محلے میں رہتے تھے، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے. اتنے اجنبی تھے کہ اس مرد کا اس عورت کو دیکھنا بھی حرام تھا، اس کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، اس کے قریب جانا بھی حرام تھا. نکاح ہو گیا، قاضی صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے قبول کروا دیا. شوہر نے بیوی کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا، بیوی نے بھی اس کو شوہر کی حیثیت سے اپنا شوہر مان لیا. اللہ کا کلام پڑھ کر کے، اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے، اللہ کی کتاب پڑھ کر کے نکاح کر دیا گیا. کل تک ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئے. کل تک دیکھنا حرام تھا، آج ایک دوسرے کو دیکھنا ثواب کا کام ہو گیا. کل تک ایک دوسرے کو ٹچ کرنا حرام تھا، آج ایک دوسرے کے لیے دو جسم ایک جان بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے یہ محبت جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، یہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. اس محبت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. یہ محبت تو سمجھ میں آتی ہے، رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ بیوی کے جسم سے خون بہتا ہے، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. بیوی کو چوٹ لگتی ہے، شوہر کو درد ہوتا ہے. شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیوی رونے لگتی ہے. جسم الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کی جان ہے. یہ رحمت اللہ نے ایک دوسرے کی دل میں ڈال دی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. ایک ایسا وقت آتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں جب ان کے درمیان ایک میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بوڑھا اور بوڑھی ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ ہوتے ہیں. تو محبت تو نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے وہ جو جوانی میں حاصل کرتے تھے. جوانی میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھے، بڑھاپے میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے. اور جانتے ہو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ اس رشتے کے لیے استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا لٹریچر قربان ہے اس ایک لفظ کے اوپر. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سورہ بقرہ میں اتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ورڈ نہیں ہو سکتا اس رشتے کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. They are like a dress for you and you are like a dress for them. تم اپنی بیویوں کے لیے ڈریس ہو، لباس ہو. بھائی لباس کیوں کہا؟ شوہر بیوی کے لیے لباس کیوں ہے؟ کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ رہتی ہے. لباس ہمیشہ ہمارے ساتھ ملا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے غن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. تم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جب تک شوہر بیوی کے نکاح میں ہے، بیوی شوہر کے نکاح میں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور جانتے ہو لباس کا ایک کام اور ہوتا ہے. لباس ہمیں اٹریکشن دیتا ہے، لباس ہمیں سجاتا ہے. کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے، کوئی سفاری سوٹ پہنتا ہے، کوئی شیروانی پہنتا ہے. کیوں پہنتا ہے بھائی؟ عورتوں کو دیکھو کتنے مہنگے مہنگے ڈریس آتے ہیں ان کے، 10-10 ہزار کے ڈریس. کیوں پہنتی ہے بھائی؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں اچھی لگتی ہیں. تو لباس زینت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. کیا مطلب؟ شوہر کی زندگی میں اگر بیوی کو نکال دیا جائے تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، شوہر کی زندگی سے رنگ نکل جائے گا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. علامہ اقبال کا شعر ہے بھائی. کہتے ہیں کہ عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں رنگ ہے. تو شوہر کے لیے بیوی زینت ہے، اٹریکشن ہے. دیکھ لو آپ، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اس انسان کے گھر کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے کمرے کی کیا حالت ہوتی بھائی. کسی عورت کا شوہر مر جائے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے جسم کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے. اچھا لباس ایک کام اور بھی کرتا ہے. لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. جب تک ہم کپڑے میں ہیں ہماری عزت پر پردہ پڑا ہوتا ہے. اگر کپڑا اتر جائے، کوئی عقل مند انسان بغیر کپڑے کے تو نہیں گھومے گا نا. اگر کوئی ننگا گھومے گا تو لوگ کیا کہیں گے، پاگل جا رہا ہے. عقل ہے، دماغ ہے، تو کوئی ننگا نہیں گھومے گا. تو لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. اب ذرا اس آیت پر غور کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہیں. یعنی ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں. لباس کا ایک کام اور بھی ہے. جاڑے کا موسم آیا، آپ نے موٹے کپڑے پہن لیے. گرمی کا موسم آیا، آپ نے کاٹن کے کپڑے پہن لیے. بارش کا موسم آیا، آپ نے رین کوٹ پہن لیا. لباس آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، لباس آپ کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، لباس آپ کو موسم کے خطرناک اثرات سے بچاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بیوی شوہر کی نگاہ کو بچاتی ہے، شوہر کو بدکاری سے بچاتی ہے، شوہر کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یہ اللہ نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اب ظاہر ہے آپ اپنے بدن کا کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 10 کپڑے نکلواتے ہیں. عورتیں تو ماشاءاللہ 50-50 کپڑے نکلواتی ہیں. سیلس مین بھی پاگل ہو جاتا ہے. تو ایک دنیا کی ڈریس کے آپ اتنے اس میں چوزی ہوتے ہیں، اتنا سلیکشن کرتے ہیں، اتنا آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور لائف پارٹنر زندگی بھر کا جس کو ڈریس بنانا ہے وہ بس کسی کو بھی آپ چن لیں گے؟ نہیں. جو ہماری زندگی بھر کا ڈریس ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مردوں کو ناپاک عورتیں ملتی ہیں اور ناپاک مردوں کو ناپاک عورتیں ملتی ہیں.
پاک مردوں کو پاک عورتیں ملتی ہیں اور پاک عورتوں کو پاک مرد ملتے ہیں.